کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ تو بتا دوں یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ خاتون کا جوان بچہ تھا، جادو سے اس کی کمر ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ ایک کسی نے تسبیح خانے سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے بتایا جادو ٹوٹ گیا اور کمر سیدھی ہو گئی، جوان بیٹا صحت مند ہو گیا۔ یہی بات ہے۔ اور کسی کو اس آیت کا کوئی کمال، کوئی تاثیر، کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی مکوڑے ہوں؟ کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ آیت نظر بد کا بہترین علاج ہے، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے۔ ایک چھوٹی سی آیت ہے، 3 سال ہو گئے میں نے لگائی ہے، کہہ رہے ہیں اس کے بعد سانپ زہر ہوئے، مرے ہیں، لیکن ان سانپوں نے میری جانوروں کو نہیں کاٹا، اور اس سے پہلے میرے 3 جانور ضائع ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے میں لگائی ہے میرے گھر سے ٹینشن، پریشانی، بے سکونی ختم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سے میں نے دروازے پہ لگایا ہے میرے گھر میں چین آتا ہے، سکون آتا ہے، بیماریاں ختم ہیں۔ اور اگلا کہتا ہے جب سے میں نے یہ لگائے ہیں میرے گھر سے چوریاں ختم ہو گئی ہیں، زیورات اور پیسوں کی چوریاں۔ یاد رکھیے گا، ساری دنیا کی سائنس جہاں سے جہاں چلی جائے، میرے کملی والے کی وحی اور جو عرشی نظام ہے اور عرشی حفاظت کا نظام ہے، یہ ساری زندگی رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ میرا کمال ہے؟ نہیں، قرآن اور وحی کا کمال ہے۔ ہم تو خطا کار ہیں، لیکن پھر بھی سوچتا ہوں وحی کی برکات ہمارے لیے بھی ہے، اللہ اتنی برکتیں دے دیتا ہے۔ میں صحرا میں بیٹھا تھا، مارچ تھا، بڑا بہار کا موسم ہوتا ہے صحرا کا، سانپ بچھو بہت نکلتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں بیٹھا تھا ایک جھونپڑی میں، ادھر سے دھوپ آ رہی تھی، ادھر سے دھوپ، بیٹھا رہا۔ یہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ جب میں گھنٹوں کے بعد اٹھا نا تو میرے نیچے کوئی کھیس بچھا ہوا تھا، میں نے جو کھیس اٹھایا اتنا بڑا کن کھجورا میرے نیچے سے نکلا، اور نیچے سے نکل کے وہ کن کھجورا ایک کیس میرے پاس آیا۔ میں صرف دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ یہ آیا کہ میرے کمرے میں سانپ کی لکیر جاتی ہے، کچے گھر، کہاں ماربل، کہاں چیزیں، کچے گھر۔ دراصل وہ سانپ کی لکیر نہیں تھی، وہ اصل میں آپس میں سینگ اڑے ہوئے تھے، کوئی گھر میں کوئی آپس میں دشمنی اور مخالفت چل رہی تھی۔ ایک دیورانی ایسا کرتی کہ وہاں ایسے انداز سے لکیر اس کے کمرے میں لگا دیتی کہ سانپ یہاں سے کمرے کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل ٹھنڈی میٹھی تھی، ایویں جی گھیو دا گھڑا ہوندے۔ یہ زبان کی تیز تھی، وہ بالکل تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں تیرا سکون برباد کر دوں گی۔ وہ ایک لکیر لگا دیتی تھی ایسی۔ اب کمرے میں سانپ ہے، لکیر نے بتایا، سانپ نہ آواز آئی نہ پھنکار آئی، صرف لکیر کو دکھا۔ اب کمرے کے اندر جا نہیں رہے کہ میرے کمرے میں سانپ ہے۔ انہوں نے گھر کا سارا سامان ادھیڑ ڈالا، کہیں نہیں ہے۔ یہ کسی نے تیرے ساتھ مکر و فریب کیا ایسی شک؟ انہوں نے نہ ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا اگر ہوتا تو کہاں ہے؟ نکل گیا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، سانپ ہے، سانپ۔ کیس میرے پاس آیا کہ جی سانپ کے اوپر کوئی جادو کیا گیا ہے، لہذا سانپ میرے پر مسلط کیا گیا۔ بڑی مشکل سے اس اللہ کی بندی کو یقین دلایا کہ سانپ نہیں ہے۔ اچھا کوئی وظیفہ بتا دے اگر ہو۔ ہاں، میں نے کہا چلو میں وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ اگر ہو بھی تو میں نے کہا سلام علی نوح فی العالمین۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، جس گھر میں کیڑے مکوڑے ہوں، کیوں بھائی کسی نے آزمایا؟ ہاں آپ نے آزمایا، اور کس نے آزمایا؟ آپ نے۔ جس گھر میں سانپ ہوں، بچھو ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، چھپکلیاں ہوں، کاکروچ ہوں، دیمک ہو، اور گھر میں کوئی انوکھی چیزیں نکلتی ہوں، اور جوؤں کا بھی لاجواب علاج ہے جن کے سر پہ جوئیں میں نہیں جاتی۔
تو قرآن کی یہ آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، بس چھوٹی سی مبارک آیت ہے. سلام، تو میں ٹھیک پڑھ لوں، سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ 11 بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ایک تسبیح صبح شام پڑھ لیں، سارا دن کثرت سے پڑھ لیں. کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ آپ کے وسوسے تھے، اس سے وسوسے ختم ہو گئے. بتا رہا تھا ادھر سے، ہاں پھر موضوع اور رخ، میرے درس کا رخ بدل جائے گا. تم یہ بات نہ کرو. گھر میں چوریاں ہوتی ہوں، کہتے ہیں چیزیں گم ہوتی ہوں، پیسے گم ہوتے ہوں، جنات چیزیں اٹھاتے ہوں، ایسے چوریاں پیسے گم ہوتے ہوں، تو اگر لکھ کے دروازوں پہ لگا دیں یہ گم نہیں ہوتے، اس کی وجہ ہے ان کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں جنات شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ وظیفہ جنات شیاطین کا خود کاری علاج ہے. اس لیے یہ وظیفہ سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے، بھیڑ کے کاٹے، کسی زہریلے جانور کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے. اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، جب سانس ڈوبنے لگے یعنی سانس روک کر تھتکار دیں. چند بار ایسا کریں، 3 بار 5 بار 7 بار. سانپ کے کاٹے، بچھو کے کاٹے اور کسی زہریلی چیز کے کاٹے کا لاجواب علاج ہے. جی ہاں بس گھر کے سامنے سے کھال گزرتا ہے، اس کے ذریعے سے کئی چیزیں گھر میں داخل ہو جاتی تھیں. میں نے گھر کی چوکٹ پہ لکھ دیا یہی سلام علی نوح فی العالمین، بس یہ لکھ دیا، پھر محفوظ ہو گئے. ہو گئے. صحرا میں میرے ساتھ گئے، کہنے لگے بیٹھے، صحرا میں ساتھ گئے، وہاں بچھو بڑے بڑے، سانپ، بھیڑیے. ایک وہاں ایک سانپ ہوتا ہے، اس کا نام ہے تیر. میں نے ایک دفعہ دیکھا اس کو، تیر کی طرح سے شوں کر کے نکلتا ہے، اور بس جس کو کاٹ لے کافی ہوتا ہے. بندے گیا. تیر کا کاٹا صرف موت ہے، کوئی اس کا تریاق علاج نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا تو بچھو. اپنا واقعہ بھی مجھے یاد ہے، سنا دوں پھر آپ کا بھی سنتا ہوں. پیچھے کچھ بندے، کون کھڑا تھا پیچھے ابھی سنانے کے لیے؟ وہ کھڑے ہیں، 2 ہیں، میں سناتا. سلام علی نوح فی العالمین، یہ موتی ہیں، لوٹ لو. ہمارے ایک دوست ہیں، مجھے کہنے لگے جی کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر آئے. بار بار کہا، بار بار. ایک کوئی کچی آبادی گورنمنٹ کی زمین پڑی، وہاں لوگوں نے جگہ ایسے بس گھر بنا لیے کچے، اس نے بنایا ہوا. میں خیر گیا، چند احباب اور بھی تھے، گرمی تھی. اس نے، اس کے ساتھ صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے. اس نے ٹیلوں پہ ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں بچھائیں اور اس نے کچھ سادہ سا کھانا پکوایا. خیر ہم کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے ہی میں زمین پر پاؤں رکھ کے بیٹھ گیا، کیونکہ صحرا کی رات ٹھنڈی اور صحرا کا دن گرم ہوتا ہے، اور ریت ٹھنڈی تھی. اچانک مجھے خیال آیا کہ بچھو آ رہا ہے. ایک خیال آیا، اور یہ میں پڑھ چکا تھا. بس میں نے ایسے پاؤں اٹھایا تو مجھے محسوس ہوا بچھو جا رہا. میں نے کہا موبائل کی لائٹ مارو. بہت بڑا بچھو تھا، اور وہ ایسے تیزی سے سفر کر کے میرے پاؤں والی جگہ سے گزر کے، اس کے پاؤں لگے ہوئے تھے اور وہ جا رہا. خیر انہوں نے پھر اس کو پکڑ لیا، کس ڈبی میں بند کیا. سلام علی نوح فی العالمین. جی آپ بتائیں. جی میں نے آپ کے جب سے میں نے سارے انجانا سا خوف تھا، خوف. اور اسی خوف کا دوسرا نام یہ ہے بے سکونی، بے چینی. ایک خوف ہے. کئی لوگ آگے مجھے کہتے ہیں دولت ہے، رزق ہے، سب کچھ ہے، پر یہ اندر ایک خوف ہے، اندر کوئی پریشانی ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں. تو کہنے لگے میں نے یہ لکھ کے آپ کے درس سے سنا تھا، یہ لکھ کے گھر کے ہر دروازے اور چوکٹ پہ لگا دیا. اس کے بعد خوف ختم ہو گیا. کیوں یہ ختم ہو گیا؟ جی لکھ کے میں نے
लगाया तो रात को खाम में जगह को 3 बड़े बाइक निकल रहे थे, उसको उठ के देखा तो कहते हैं कि घर में एक सोने की अंगूठी गुम हो गई थी। आजकल सोने की चोरी बहुत हो रही है और रुपयों की चोरी बहुत हो रही है। सोने की अंगूठी गुम हो गई थी, चौखट पे लिख के ये लगाया, रात को ख्वाब देखा कि कीड़े मकोड़े घर से निकल रहे हैं, सुबह देखा तो अंगूठी मिल गई। क्या है ये? सोचे तो सही। एक को वहम हुआ, दूसरे को वहम हुआ, तीसरे को वहम हुआ, चौथे को आप सारे वहमी बैठे हैं, मेरे पास वहम के मरीज बैठे हैं मुझ समय। एक वाकया सुनाता हूं आपको जी। डेयरी फार्म में हमारे जहरीले सांप निकलते थे, ये बता रहे हैं अल्लाह वाले। 3 हमारी जो है वो गाय, वो सांपों ने काटी और वो मर गई। आज 3 साल हो गए जब से ये लिख के लगाया है, सांप निकलना खत्म, बल्कि अगर क्या कहते हैं निकले हैं तो जहर हुए तो वो मर गए, उनको मार दिया गया। एक नगरी थी, वहां बारिश हुई, नगरी में बारिश हुई तो सबने पानी पिया और जिसने पानी में पागल हो गया। बादशाह वजीर ने पानी ना पिया। अब सारे बादशाह वजीर को पागल कहें, हालांकि ये तो पागल नहीं थे, और बादशाह वजीर नगरी को पागल कहें, रियाया को पागल कहें, वो सारे पागल हो गए। पागलों की बस्ती, वो सारे पागल हो गए और ये दोनों पागल ना हुए, थक गए मुकाबला करते करते। आखिरकार बादशाह ने वजीर को बुलाया कि जी हुजूर, उन्हें कहा तू भी पी, मुझे भी पिला। इन जैसे सारे हो जाए। मैंने आपको पागल किया हुआ है क्या? लोग क्या बता रहे हैं? पढ़ा लिखा तबका मेरे पास बैठा है, आपके खड़े लोगों में से कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई स्टूडेंट है, कोई साइंस का बंदा है, सारे लोग हैं। ये क्या है? एक छोटी सी आयत है, 3 साल हो गए मैंने लगाई है, कह रहे हैं उसके बाद सांप जहर हुए, मरे हैं, लेकिन उन सांपों ने मेरी जानवरों को नहीं काटा और उससे पहले मेरे 3 जानवर जाए हो चुके हैं। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाई है, मेरे घर से टेंशन, परेशानी, बेसुकूनी खत्म हो गई है। वो कहते हैं जब से मैंने दरवाजे पे लगाया है, मेरे घर में चैन आता है, सुकून आता है, बीमारियां खत्म हैं। और अगला कहता है जब से मैंने ये लगाए हैं, मेरे घर से चोरियां खत्म हो गई हैं, जेवरात और पैसों की चोरियां। क्या है? मेरा कमाल है? नहीं, कुरान और वही का कमाल है। याद रखिएगा, सारी दुनिया की साइंस जहां से जहां चली जाए, मेरे कमली वाले की वही और जो अर्शी निजाम है और अर्शी हिफाजत का निजाम है, ये सारी जिंदगी रहेगा। हम तो खताकार हैं, लेकिन फिर भी सोचता हूं वही की बरकत हमारे लिए भी है। अल्लाह इतनी बरकतें दे देता है। मैं सहरा में बैठा था, मार्च था, बड़ा बहार का मौसम होता है सहरा का, सांप बिच्छू बहुत निकलते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बैठा था एक झोंपड़ी में, इधर से धूप आ रही थी, इधर से धूप, बैठा रहा। ये मैंने पढ़ा हुआ था। जब मैं घंटों के बाद उठा ना, तो मेरे नीचे कोई खेस बिछा हुआ था। मैंने जो खेस उठाया, इतना बड़ा कन खजूरा मेरे नीचे से निकला, और नीचे से निकल के वो कन खजूरा, नीचे से निकल के वो कन खजूरा जो है वो भाग गया, फिर उसको मार दिया। किस ताकत ने बचाया मुझे? इस आयत ने। और एक बात आपको बता दूं, ये आयत नजर बद का बेहतरीन इलाज है।